بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلی قربانی کس نے دی۔ اس حوالے سے علماء ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ تمام انسانوں کی ماں ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ ہیں، آپ کے ابتدائی 20 حمل میں سے 40 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ ایک لڑکا ہوتا تھا ہر حمل میں اور ایک لڑکی ہوتی تھی، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو 2 حمل ہیں ان میں سے جو ایک لڑکا ہے دوسرے حمل کی لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ 2 حمل میں سے جو ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے تو پہلے حمل میں سے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکی سے کر دیا جاتا تھا، اور دوسرے حمل کے لڑکے کا نکاح پہلی حمل کی لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح کا طریقہ تھا۔ پہلے 2 حمل سے ہوئے حضرت حابیل علیہ السلام اور ان کی بہن لیوا، اور دوسرے حمل سے قابیل ہوا اور اس کی بہن اقلیمہ ان کا نام تھا۔ تو چونکہ اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی تو قابیل نے کہا کہ میرا نکاح اسی سے کرواؤ، جبکہ طریقہ یہ تھا کہ وہ آپس میں بہن بھائی ہیں تو ان کا نکاح آپس میں حرام ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ حابیل کے لیے ہے۔ قابیل بہت بضد تھا، اس نے کہا کہ میں نے تو یہی کرنی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح اقلیمہ سے کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قربانی دینے کا وقت آیا تو حضرت حابیل علیہ السلام انہوں نے ایک دمبا لیا، انتہائی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، جبکہ قابیل نے ایک گندم کی جو بالیاں ہوتی ہیں وہ جا کر ایک پہاڑ پر رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حابیل رضی اللہ عنہ کی قربانی قبول ہوئی، اور وہ قربانی آسمان سے چمکنے والی بجلی نے جلا دی۔ اس کی نشانی تھی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی، جبکہ قابیل کی جو قربانی تھی یا جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا وہ وہیں پر رکھا رہا، اور اس نے وہ گندم کی بالیاں رکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھ لیا تھا کہ اگر قربانی قبول نہ ہوئی تو حابیل کی خیر نہیں۔ اس نے اس وقت سے برا ارادہ شروع کر دیا تھا۔ تو چنانچہ جب حابیل رضی اللہ عنہ کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل ان کے پیچھے پڑ گیا اور ان کو قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ موجود ہوتے تھے تو اسے قتل کا موقع نہ ملا، تو حضرت آدم علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو قابیل کو موقع مل گیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے کہ یہاں پر بہت زیادہ کنفیوژن رہتی ہے کہ حابیل نے قتل کیا یا قابیل نے، یہ یاد کرنے میں تھوڑا سا پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک نشانی آپ کو بتا دوں کہ قابیل بھی قاف سے ہے اور قتل بھی قاف سے ہے، تو اس چیز کو یہ یاد رکھنے میں بڑی آسانی رہے گی کہ قابیل قاتل تھا اور حضرت حابیل رضی اللہ عنہ مقتول تھے، ان کا قتل ہوا تھا۔ تو دنیا کا پہلا قتل بھی اسی واقعے میں موجود ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی قربانی بھی اسی واقعے میں موجود، پہلا قتل بھی اس واقعے میں موجود۔ منگل کا دن تھا کہ حابیل رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، دنیا کی پہلی شہادت بھی اسی واقعے میں موجود ہے۔
آگے بہت کچھ نیا ملے گا آپ کو کہ دنیا میں پہلا کیا کیا کب ہوا۔ وہ منگل کا دن تھا جس دن پہلا قتل ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب حج کی عبادات میں مصروف تھے تو آپ نے دیکھا کہ بہت کچھ بدل رہا ہے۔ درختوں میں اور پودوں کے ساتھ کانٹے لگنے شروع ہو گئے، اس سے پہلے کانٹے نہ تھے۔ تو دنیا میں پہلی بار کانٹے بھی اس واقعے کے بعد لگنا شروع ہوئے، اور دنیا میں ہر پھل میٹھا ہوا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد پھلوں میں کڑواہٹ آنا شروع ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ تبدیلیاں رونما ہوتی دیکھیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ شاید بلکہ یقیناً دنیا میں کوئی ایسا حادثہ رونما ہوا ہے جس سے دنیا میں یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ خیر، حضرت آدم علیہ السلام عبادت میں مشغول رہے۔ جب واپسی آئے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قابیل کا رنگ کالا ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے قابیل کے قتل کے بعد کا واقعہ تھوڑا سا بیان کر دوں کہ قابیل نے دفنایا کیسے تھا۔ کہ قابیل حابیل رضی اللہ عنہ کی میت کو کاندھے پر اٹھا کر 40 دن گھومتا رہا۔ 40 دن گھومنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک کوا آیا جس نے ایک دوسرے کوے کو مار کر کھڈا کھود کر وہاں پر اس کو دفنا دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اس طرح سے دفنایا جاتا ہے۔ چنانچہ قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے دفنا دیا اور اس کی جان چھوٹی۔ اب دوبارہ اس طرف آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے؟ تو پھر اس نے جواب نہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے جب میں حج پر جا رہا تھا تو تمہارا رنگ سفید تھا، اب تمہارا رنگ کالا ہو چکا ہے، لگتا ہے تم نے حابیل کو قتل کر دیا ہے۔ اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کی اور زمین کو حکم فرمایا کہ اے زمین، آج کے بعد تو کسی کا خون جذب مت کرنا، اس کو زمین پر چھوڑ دینا۔ آج تک ایسا ہی ہوتا ہے کہ زمین اب خون کو جذب نہیں کرتی بلکہ خون کا اثر زمین پر چھوڑ دیتی ہے۔ تو آج تک جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، جتنا بھی سفاک قاتل ہو، جتنا بھی سمجھدار ہو، کہیں نہ کہیں سراغ چھوڑ دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں قتل کا نشان ضرور ملتا ہے۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ اس سے آگے بھی بہت تفصیلی واقعہ ہے، اس کو بہت مختصر کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد قابیل نے اقلیمہ کو لے کر وہ فرار ہو گیا اور جا کر نکاح، بعض کتابوں میں لکھا کہ نکاح کر لیا، بعض کتابوں میں لکھا نکاح کی کوشش کی، اور وہاں پر شیطان نے آ کر قابیل کو یہ بتایا کہ یہ آگ کی پرستش کیسے کی جاتی ہے، آگ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اور یہ آگ ہی ہے جس نے اس کی قربانی کو قبول کیا تھا، لہٰذا تم آگ کی عبادت کرو۔ تو دنیا میں پہلا کافر بھی قابیل تھا، اور دنیا میں پہلا شرک بھی قابیل نے کیا۔ تو یہ واقعہ دیکھیں کہ اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا کی پہلی قربانی کس نے کی، دنیا کا پہلا قتل کس نے کیا، دنیا کا پہلا قتل کس وجہ سے ہوا، عورت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے نہیں ہوا۔ اور دنیا میں پہلی مرتبہ باپ کی نافرمانی بھی قابیل نے کی، دنیا میں پہلا قتل بھی قابیل نے کیا، اور وہ منگل کا دن تھا۔ اسی لیے بعض لوگ منگل کے دن میں کام کی ابتدا کرنے سے منع کرتے ہیں، اور قصاب بھی عموماً منگل والے دن چھٹی کرتے ہیں، اور خواتین کو
ایام مخصوصہ آنے کا معاملہ بھی منگل سے شروع ہوا۔ تو یہاں پر ایک درس ضرور ملتا ہے کہ دنیا کی پہلی قربانی بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول کیوں ہوئی؟ اخلاص کی وجہ سے، کہ جو فقط للہیت کی خاطر قربانی کی گئی، اور جو قربانی رد ہوئی وہ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ اس میں اخلاص موجود نہیں تھا۔